السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، سیاست ٹی وی کی جانب سے پیش کیے جانے والی اس نئے پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اس پروگرام کا نام ہے ہم اور ہمارا معاشرہ۔ آج کے اس پروگرام کا موضوع ہے اسلامی تعلیمات سے مسلمانوں کی چشم پوشی اور اس کے بھیانک نتائج، جس میں ہم بات کریں گے مسلم معاشرے میں پائے جانے والی ان خرابیوں کی، ان برائیوں کی جو قوم و ملت کے لیے ناسور بنتا جا رہا ہے۔ معاشرے کی خرابی ایک ایسی تلخ حقیقت ہے جس سے ہم بحیثیت قوم بخوبی واقف ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم اکثر ایک دوسرے سے یہ جملہ اکثر سنتے ہیں کہ معاشرہ بہت خراب ہو چکا ہے، لیکن المیہ یہ ہے کہ معاشرے کی اصلاح کی جانب ہم توجہ دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ آئیے سب سے پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ مذہب اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے۔ اس میں ہر شعبہ حیات سے متعلق ہدایات موجود ہیں۔ زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں جس کے بارے میں مذہب اسلام نے کوئی رہنمائی نہ کی ہو۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان اسلام سے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے ذہنی اور عملی طور پر آمادہ ہو۔ آج ہم اس بات پر غور کریں گے کہ آخر کیوں ہمارے معاشرے کی حالت دن بدن تباہی کی طرف گامزن ہے، ہمارے گھر کا ماحول غیر اسلامی کیوں بنتا جا رہا ہے اور ہمارے خاندان کا شیرازہ کیوں بکھر رہا ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ اپنی زندگی سے مایوس نظر آتے ہیں۔ کوئی اپنی ہی گھر سے پریشان ہے تو کوئی پڑوسیوں سے نالاں ہے، کوئی رشتہ داروں اور خاندان سے ناراض ہے تو کوئی سیاسی رہنماؤں سے دل برداشتہ ہے۔ الغرض انسان کو انسان سے خوف ہونے لگا ہے، ہر ایک دوسرے پہ شاکی ہے، غیبت چغلخوری کا چلن عام ہے، آپسی بغض و حسد عام بات ہو چکی ہے۔ اپنے کسی بھی مسلمان بھائی کی تضحیک کو تذلیل کرنا آج ہمارا طرز زندگی بن چکا ہے۔ حالانکہ محسن انسانیت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یوں فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان کی عیب پوشی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں کو دونوں جہاں میں چھپا لے گا۔ مگر آج ہم دیکھ لیجئے، آج ہم دھڑلے سے بے جھجک اپنے ساتھیوں کی برائی کرتے ہوئے اور غیبت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ کسی مسلمان کو بلا وجہ شرعی تکلیف پہنچاتے ہیں وہ بہتان اور کھلے گناہوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں اور اس کی سزا کے حقدار بنتے ہیں، کیونکہ حقیقی اسلامی معاشرہ وہی ہے جس میں لوگ ایک دوسرے کے کام آئیں، کسی کو تکلیف نہ دیں اور کسی کو رنج نہ پہنچائیں۔ حدیث مبارکہ میں ارشاد ہے کہ تم اپنے آپ پر صدقہ کیا کرو۔ سوال کیا گیا کہ اپنے آپ پر صدقہ کیسے ممکن ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھو، یہ ایک صدقہ ہے جو تم اپنے نفس پر کرو گے۔ اسی طرح ایک بار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ کیا تم جانتے ہو کہ مسلمان کون ہے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ مومن کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ مومن وہ ہے جس سے ایمان والے اپنی جانیں اور اپنے مال کو محفوظ سمجھیں۔ اللہ اکبر۔ آج غور کیجئے، معمولی باتوں پر جھگڑے، چاقو زنی، قتل کے واقعات عام ہو چکے ہیں، جو قوم و ملت کے لیے انتہائی شرمندگی کی بات ہے۔ ایک وقت تھا جب اخبارات میں جرائم کے صفحہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے تھے کہ الحمدللہ ہمارے قوم کے جوانوں کا اس میں نام نہیں کے برابر ہے، لیکن آج اخبارات کا مطالعہ کرتے ہوئے جب جرائم کی خبروں کا صفحہ کھولا جاتا ہے تو زیادہ تر جرائم میں ملوث مسلم معاشرہ دکھائی دیتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ مسلم خواتین کو اور مرد کا جائزہ لیں تو دیکھیں گے کہ شادی کے بعد آج کل مسلم خاندانوں میں صرف چند مہینے کے اندر ہی طلاق اور خلا کے معاملات اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ مسلم علاقوں میں موجود پولیس اسٹیشنوں کا سروے کیجئے، آپ شرمندہ ہو جائیں گے۔ ہم وہاں دیکھیں گے کہ ہر برقع پوش مسلم عورتیں سسرالی جھگڑوں، آپسی تنازعات، مار پیٹ اور مختلف چھوٹی وارداتوں میں ملوث اپنے بچیوں کے مسائل کے حل کے لیے گھنٹوں پی ایس میں بیٹھتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ ناظرین کرام، اسی طرح نوجوان نسل
ملک اور ملت کے لیے ایک بیش قیمت سرمایہ ہے جس پر ملک اور ملت کی ترقی اور تنزلی کا انحصار ہوتا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ نوجوانوں کی تباہی قوم کی تباہی ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جس قوم کے نوجوانوں میں بگاڑ پیدا ہو جائے وہ قوم تباہی کے راستے پہ چل پڑتی ہے۔ اس حقیقت کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہمارے شہر کے مسلم علاقوں کی گلیوں کا رات میں جائزہ لیجئے تو پتہ چلے گا کہ آدھی رات گزر جانے کے باوجود بھی مسلم نوجوانوں کی اکثریت چبوتروں پر بیٹھک ہوتی ہے۔ المیہ یہ ہے کہ کئی ایسے بھی ہیں جو شادی شدہ ہیں، جن کی اولادیں ہیں، اس کے باوجود یہ نوجوان مرد اپنے گھروں میں وقت دینے کے بجائے دوست و احباب میں وقت برباد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ صبح سویرے اٹھنے کے بجائے 11-12 بجے، بعض تو 1-2 بجے تک اٹھتے ہیں۔ آخر اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا والدین ذمہ دار ہیں یا وہ ماحول جنہیں ہم اور آپ ہی بناتے ہیں؟ یہ صرف ہمارے شہر کا مسئلہ نہیں بلکہ ہر بڑے شہروں میں مسلم علاقوں کا کم و بیش یہی صورتحال ہے۔ یاد رکھیے، ہم جس مقام پر بھی ہیں ہمارے اوپر کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، اور اس ذمہ داری کا احساس معلم انسانیت عقائد و جہاں نے اس طرح یاد دلایا کہ تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور تم میں سے ہر ایک اس کے ماتحت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اگر آپ باپ ہیں تو اولاد کی تربیت کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے، اگر آپ اولاد ہیں تو والدین کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے، اگر آپ کسی کے شوہر ہیں تو بیوی کی اصلاح اور نان و نفع کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے، اگر آپ بیوی ہیں تو شوہر کی اطاعت آپ کے ذمہ ہے۔ اسلامی اصول زندگی نے ہر ایک پہ ان کی ذمہ داریاں عائد کی ہیں۔ اگر ہم پڑوسی ہیں تو اپنی خوشیوں میں انہیں شامل کرنا یہ ہمارا اخلاقی فریضہ ہے، اور انہیں کسی طرح کی اذیت نہ دینا یہ بھی ہمارا ملی فریضہ ہے۔ اگر ہم یا آپ سیاسی لیڈر ہیں تو عوام کی بھلائی اور حسن انتظام آپ کے ذمہ ہے۔ یاد رکھیے، اگر آپ نے اپنے جیتے جی اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کیا اور غفلت و لاپرواہی سے کام لیا تو مرنے کے بعد بھی اس کا خمیازہ ہم کو اور آپ کو بھگتنا پڑے گا۔ ہم بچ نہیں سکتے، کیونکہ بڑے سے بڑا ظالم اور گناہ گار دنیا کی عدالت سے بچ سکتا ہے اور بچ بھی جاتا ہے، ججز کو خرید سکتا ہے، گواہوں کو اپنا حمایتی بنا سکتا ہے، وکیلوں کو رشوت دے کر اپنے دعوے کو صحیح ٹھہرا سکتا ہے، مگر وہ عدالت جس کا عادل اور منصف سمیع و بصیر ہو، علیم و خبیر ہو، سب سننے اور دیکھنے والا ہو، اس کی عدالت سے کون بچ سکتا ہے؟ بعض حضرات اولاد کے حوالے سے یہ عذر بیان کرتے ہیں کہ ہم نے بہت کوشش کی اپنے گھر کے ماحول کو درست کرنے کی، اپنی اولاد کو اچھی تربیت دینے کی، لیکن زمانہ ایسا ہے کہ اولاد پر ہماری نصیحت کا کوئی اثر ہی نہیں ہوتا۔ ہماری کسی بات پر ہماری اولاد کان دھرنے کو تیار نہیں ہے، تو آپ ہی بتاؤ اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ لیکن یہ خیال، یہ سوچ ایک دھوکہ ہے، حقیقت کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ کیونکہ سوال یہ ہے کہ ہم نے کتنی کوشش کی ہے، کتنی سنجیدگی سے کوشش کی ہے، کتنے اضطراب اور کتنی سنجیدگی کے ساتھ ان کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ ہماری اولاد اگر جسمانی طور پر بیماری میں مبتلا ہو جائے تو ہم کتنا پریشان ہو جاتے ہیں، ہم بےتاب ہو جاتے ہیں کہ کب یہ گھڑی آ جائے کہ ہم اپنے بیٹے کو صحت و عافیت کے ساتھ دیکھیں اور یہ مشکل وقت ہم سے ٹل جائے۔ خدا نہ کرے اگر ہماری اولاد آگ میں چھلانگ لگانے کی خواہش ظاہر کرے تو اس وقت ہم اپنے دل میں کیسی تڑپ محسوس کریں گے، اور یہ تڑپ ہم کو یا آپ کو کیسے مشکل ترین مراحل سے گزرنے پر مجبور کر دے گی۔ لیکن یہ تمام تکالیف سہ لینے، برداشت کر لینے کا ہم میں حوصلہ موجود ہوگا، ہم کسی بھی حال اپنے اولاد کو آگ میں چھلانگ لگانے سے روک لیں گے۔ تو ناظرین کرام، سوال پھر یہی ہے کہ کیا اسی طرح ہم نے کبھی اپنی اولاد کو گناہوں کی چکی میں پستے دیکھ کر اس قدر پریشانی اٹھائی ہے؟ جہنم کی آگ کی طرف بڑھتے ہوئے ان کے قدم پہ ہم نے اتنی تڑپ محسوس کی ہے جتنی اس کی بیماری کی حالت میں محسوس کی تھی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے۔ اس آیت کریمہ میں گھر کے سربراہ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ خود بھی دوزخ کے عذاب سے بچو، اور جو لوگ
تمہاری تربیت اور تمہاری کفالت میں ہیں اور تمہارے ماتحت میں رہتے ہیں ان کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ناظرین کرام، اگر ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ ہمارا دین برحق ہے اور مرنے کے بعد جزا و سزا کے مراحل پیش آنے والے ہیں، تو خدا کے لیے اپنی اولاد کو بھی اس جزا اور سزا کے دن کے واسطے تیار کیجئے، اسے ضروری تعلیم دلوائیے، اس کے ذہن کی شروع سے ہی ایسی تربیت کیجئے کہ اس میں نیکیوں کا شوق پیدا ہو اور گناہوں سے نفرت پیدا ہو، اس کی صحبت اور اس کا ماحول درست رکھنے کا اہتمام کیجئے، کیونکہ ہم بھول بیٹھے ہیں کہ ہم ہیں کون، ہمیں کرنا کیا ہے اور ہم کر کیا رہے ہیں۔ آج کل اپنے آپ پر اور اپنے ارد گرد لوگوں پر ایک تنقیدی نظر ڈال کر دیکھیے اور فیصلہ کیجئے کہ کیا ہم ایک باعزت قوم، ایک فرما بردار امت اور ایک مہذب معاشرے کا باشندہ کہلائے جانے کے قابل ہیں۔ حالات دیکھ کر ذہن میں تو یہی خیال آتا ہے کہ قیامت بس اب آج کل میں ہی آنے والی ہے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی جو بنیادی نشانیاں بتائے تھے وہ سب کے سب ظاہر ہونے لگی ہیں۔ یقین مانیے دل ڈوب سا جاتا ہے جب وہ نشانیاں اپنی نظروں کے سامنے ظاہر ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب معاشرے میں زنا، شراب، قتل و غارت، غیبت، جھوٹ، سود خوری، ملاوٹ اور ریاکاری عام ہونے لگے تو سمجھ جانا کہ قیامت قریب ہے۔ اللہ اکبر، کیا یہ ساری نشانیاں ظاہر نہیں ہو چکی ہیں؟ ناظرین، جہاں سرعام قتل و غارت کا بازار گرم ہو، بچے والدین کو ذلیل و خوار کرتے پھرے، بھائی دوسرے بھائی کا خون کا پیاسا بن جائے، جہاں ہم میں سے اکثریت جلد سے جلد کمانے کے چکر میں حرام و حلال کی تمیز کرنا ہی بھول گیا ہو، سرکاری زمینوں پر ناجائز قبضے کر کے، ناجائز طریقے سے قبضہ کر کے فروخت کر دینا ریل اسٹیٹ کا کاروبار کہلاتا ہو، وہ معاشرہ اور اس نسلوں میں اسلامی روح کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اب اپنا دوہرا معیار اور منافقانہ کردار چھوڑ دینا چاہیے۔ ایک طرف تو ہم گناہوں اور برائیوں کے دلدل میں گرے پڑے ہیں اور دوسری طرف امید لگائے بیٹھے ہیں کہ معاشرہ ترقی کرے گا، امن و امان کا گہوارہ بنے گا۔ کیا یہ ممکن ہے؟ ناظرین کرام، اب برائیوں کے خلاف اٹھ کھڑا ہونے کی شدید ضرورت ہے، کیونکہ آپ کو یا ہم کو مرنے کے بعد معاشرتی ذمہ داریوں کا بھی جواب دینا ہوگا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 98 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یقیناً وہ لوگ جن کو فرشتے اس حال میں موت دیتے ہیں کہ وہ اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والے ہیں، وہ ان سے کہتے ہیں کہ تم کس حال میں رہے؟ وہ جواباً کہتے ہیں کہ ہم تو وطن میں بہت کمزور بنا دیے گئے تھے۔ وہ فرشتے کہیں گے کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ بس یہی وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت بڑا ٹھکانہ ہے۔ ناظرین کرام، اس آیت کریمہ کے ترجمہ کی روشنی میں آپ ٹھنڈے دل و دماغ سے غور کیجئے، کیا یہ ہمارا حال نہیں ہے؟ ہم نہیں کہتے کہ ہمارا ملک تو غیروں کے قبضے تصرف میں ہے، ہم تو ملک میں بہت کمزور بنا دیے گئے ہیں، ہم بھلا کیا کر سکتے ہیں؟ سارا کا سارا ماحول ہی ایسا ہو چکا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب فرشتے پوچھیں گے کہ کس حال میں رہے، تو کیا ہم کہیں گے کیا ہم ایک ایسے ملک سے آئے ہیں جہاں شراب نوشی اور زنا عام تھے، جہاں پڑوسیوں کے ساتھ بدسلوکی عام تھی، جہاں سالانہ لاکھوں بچیوں کی شادیاں محض اس لیے نہیں ہو پاتی تھی کہ ان کے پاس جوڑے گھوڑے کی رقم نہیں تھے؟ ہم کیا کر سکتے تھے؟ ہم تو وطن میں بہت کمزور بنا دیے گئے تھے۔ غور کیجئے، تنہائی میں سوچئے، جب سر محشر وہ پوچھیں گے بلا کے سامنے تو کیا جوابی جرم دیں گے ہم خدا کے سامنے؟ ناظرین کرام، اگر ہم معاشرے کی خرابی کے اسباب اور وجوہات پر غور کریں تو ہمیں اس سب کے پیچھے بنیادی وجہ اسلام کے معاشرتی احکام سے روگردانی نظر آتی ہے۔ اس لیے اگر ہم معاشرے کی اصلاح چاہتے ہیں، معاشرے سے اختلافات اور لڑائی جھگڑوں کا خاتمہ چاہتے ہیں اور اس میں امن و محبت اور سکون چاہتے ہیں، تو ہمیں قرآن و حدیث میں بتائے گئے معاشرتی احکام کو اپنانا ہوگا، اختیار کرنا ہوگا۔ یہ تو خدا کا فرمان ہے کہ وہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جسے خود اپنی حالت بدلنے کا خیال نہ ہو۔ معاشرے میں اگر خرابی نظر آتی ہے تو اس کے ذمہ دار ہم بھی ہیں۔ اگر ہر آدمی اپنی جگہ خود کو ٹھیک کرنے کا تہیہ کر لے تو معاشرے کی وہ تمام خرابیاں دور ہو سکتی ہیں جن کی وجہ سے ہم سب دنیا میں بھی مسائل کا شکار ہیں اور آخرت میں بھی عذاب الہی کا سامنا کرنا ہوگا۔ ناظرین کرام،
آج کے اس پروگرام کو ہم اس دعا کے ساتھ ختم کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں سلامتی اور کامیابی کے اصولوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اور آپ کو ایک بہتر معاشرے کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اب انہی دعائیہ کلمات کے ساتھ مجھے محمد جسیم الدین نظامی اور سیاست ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔